ویلکم بیک. خواتین حضرات، سفرناک میں ہم آج کریں گے تحصیل چونیا. یہ صوبہ پنجاب کے ایک مشہور اور قدیم ضلع قصور کی بڑی اہم تحصیل ہے. موجودہ شہر کے آس پاس پائے جانے والے ٹیلوں اور کھنڈرات سے اس تحصیل، اس علاقے کی قدامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ چونیا بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو. یہ شہر 6 مرتبہ برباد کیا گیا اور یہ شکل اس کی 7ویں شکل ہے. چونیا راجاؤں اور مہاراجاؤں کی سرزمین ہے. اس کی وجہ تسمیہ بھی کچھ ایسی ہے. 2 روایات ملتی ہیں کہ یہاں کا ایک راجا تھا جس کی بیٹی چنی کے نام سے چونیا پڑا اور یہی اس شہر کی وجہ تسمیہ بنی. اور دوسری روایت کے مطابق ایک راجا چونی لال ہوا کرتا تھا. چونی لال نے اس علاقے کی تزئین و آرائش اور ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی محنت کی، چنانچہ اس کے نام سے چونیا پڑ گیا. یہاں کے آثار قدیمہ میں سب سے مشہور راجا ٹوڈر مل کی بارادری ہے، پھر ہے قلعہ روپا سنگھ، پھر سرائے دھنپت رائے، پھر ہے دیوی دروازہ. دیوی دروازے کے علاوہ 7 بڑے دروازے موجود ہیں جو ایک فصیل بند شہر کا نقشہ پیش کرتے ہیں. چونیا بھی اپنی 2 مصنوعات کی وجہ سے پچھلی صدی تک بہت مشہور رہی ہے. ایک تلواریں، دوسرا توپیں، یعنی ڈھلائی کا کام. آفتاب صاحب، یہاں پہ جنگل ہے بڑا مشہور، انسان کا بنایا وہ قدرتی جنگل نہیں ہے، چھانگا مانگا. مین میڈ جو 3-4 بہت بڑے جنگلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک چیچا وطنی ہے جی. یہ بہت بڑا جنگل ہے. پھر اس جنگل کے اندر ایک مصنوعی جھیل ہے، بڑی خوبصورت مہتابی جھیل، اور ایک بڑی پیاری چھوٹی ٹرین چلا کرتی ہے، آج بھی چلتی ہے. گو کہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں وہاں کی لوکل ٹمبر مافیا کا بہت بڑا رول ہے، اور یہی وہ ٹمبر مافیا ہے جس کی پشت پناہی وہاں کے بڑے بڑے سیاسی رؤسا کرتے ہیں. سر، اس جنگل کی کوئی اور خاص بات؟ اس کا شہد انتہائی شاندار لاجواب شہد. یہ 2 مقامات ہیں جہاں کے شہد پنجاب کے اندر بڑے لاجواب ہیں. ایک چھانگا مانگا کا شہد اور دوسرا چکوال کا. چونیا کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہ مغلیہ دور سے بھی پرانی شکار گاہ ہے. راجا جے پال تھا یہاں کا بڑا مشہور راجا، اس کی شکار گاہ تھی چونیا. پھر جنجوؤں کی حکومت کے بعد محمود غزنوی نے اسے اپنی شکار گاہ کے طور پہ استعمال کیا. یہ بارے دوآب کے ساتھ والا علاقہ ہے. ایکچولی دریائے بیاس اور ستلج کے درمیان بہت سرسبز و شاداب چراگاہ ہے. اب تو شاز ہی کوئی جانور ملتے ہیں وہاں پہ. پرندے آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کو بھی سینچوری جس طرح فراہم کی جانی چاہیے تھی، ان کی نگہداشت جس طرح کی جانی چاہیے تھی، محکمہ وائلڈ لائف نے وہ انصاف نہیں کیا. پرائیویٹ پریزرویشنز جن لوگوں کی ہیں وہ لوگ بڑے باکمال ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. بھائی پھیرو میں اس کے بالکل قریب ایک بہت بڑی رکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ ہے وہ کمرشل ادارہ جس میں جانور پرندے محفوظ ہیں اور شکار کی اجازت دی جاتی ہے، بڑا معاوضہ لیا جاتا ہے ان سے، اور وہ پیسے ان کی نگہداشت پر لگتے ہیں. سر نیپولین بھی چونیا آیا سی. اس حماقت کی شان نزول کیا ہے؟ نیپولین ایسے تیری پھپھی نو ملنا آیا. نیپولین کا تعلق کس ملک سے تھا؟ واٹرلو سے جی. واٹرلو ہے بیلجیم میں. نیپولین تھا فرانس کا، اور پیدا ہوا تھا اٹلی میں. یہ سفر کرتا رہے. چونیا کے مشاہیر میں سر فہرست راجا ٹوڈر مل ہے. یہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا. اس کے خزانے کا انچارج فائنانس منسٹر تھا. اچھا جی، سیاسی شخصیات میں سردار عارف نقئی، سابق وزیر اعلی پنجاب، پھر سردار حسن اختر موکل، ڈیپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اور ہمارے بڑے پیارے بڑے عزیز دوست ہیں.
اچھا جی، چونیا کی سوغاتوں میں سانو ہوشتے آئی اور تمہیں یہ جان کر انتہائی افسوس ہوگا کیوں جی؟ کہ یہ کوئی مٹھائی، کوئی پکوائی اس میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک سبزی ہے، سیلڈ ہے، اس کو ونگا کہتے ہیں. سامنے والے بھی دس دے جی بنگا ہے کی بلا ہے. ونگا یہ کھیرے اور ککڑی کی طرح ایک سبزی ہے جو بہت خوش ذائقہ، ہاں ہاں میٹھی اور شیریں نہیں ہوتی، جی. خوش ذائقہ. جس طرح کھیرے کا ایک خاص فلیور ہے، ہاں جی. ککڑی کا، تروں کا، تر جسے کہتے ہیں، بڑا لاجواب فلیور ہے، اسی طرح یہ ونگا ہے اور یہ انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے. واہ. جس طرح کپاس کے کھیتوں میں ایک چیز ہوتی ہے چبڑ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کبھی سنا ہے؟ بڑا اچھا چپڑے کا منہ. اور چبڑ نہیں ہے، چبڑ ہے، چبڑ. چپڑ ہے چپڑ. اور چپڑ کا سیرا لیا. سر اتنے کوئی مٹھائی کی دکان نہیں. نہیں ہے، بے شمار. اتنے مٹھائی لینی جانا تلوار کھڑ لے. دیکھو منگے تو توپ چ بھر کے چلا دے. یہاں کی کوئی سوغات، کوئی مٹھائی، کوئی لڈو، کوئی پرونٹھا. بھوکی رہی پتھر کھانے نے اتنے لوگ. کہڑا راجا سی پہلا یار؟ راجا ٹوڈر مار. ٹوڈر مارے کی روزے رکھتا. بندہ کتنے کتنے استعمال ہوتا جی سیلڈ سے. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سیلڈ میں سے، کھیرا ہے، کھیرا سیلڈ میں استعمال ہوتا ہے. آپ جیسے بھٹے ہیں، بھٹے جی. اب بھٹے ہیں خربوزے کی فرسٹ کزنز ہیں، لیکن میٹھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود انتہائی لذیذ ہوتی. نمک لگا کے کھاتے ہیں. لیمبو لیمبو. پھٹا دیتے لیمبو پا کے میں دیکھ. پھر ایسی ایک چیز ہوتی ہے جو صرف گجرات کے آسپا دوابے کے علاقے میں پائی جاتی ہے، ترینی. ہاں ہاں. ترینی ایک لمبا سا پھل ہے، جس طرح کہ مطلب ہے کہ سستا سا گرما جسے آپ کہہ سکتے ہیں. گرمے کی سسٹر. گرمے کی سسٹر کہہ سکتے ہیں، اور سستی، بڑی سستی. کوئی شہ لے بھی نہیں سانو بڑا بڑا کے وڈیا کر لیں. اچھا جی، تحصیل چونیا کے مشہور 2 شہر جو ہیں ان میں سے ایک ہے کنگن پور. کنگن پور انڈیا پاکستان بارڈر کے بہت قریب ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی رانی کنگنا ہے. یہ راجہ سد پال کی بیٹی تھی. واہ واہ. بڑا لاجواب کیریکٹر ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر بورے والا کے علاقے میں. دوسرا شہر ہے ٹھینگ موڑ، اس کو کہتے ہیں ٹھینگ موڑ. چونیا کا سارا علاقہ اونچا نہیں بنے. چونیا بذات خود بہت اونچے ٹبے پر واقع ہے. ٹھینگ موڑ کا نیا نام منڈی احمد آباد ہے. یہ ٹھینگ موڑ کس کے اوپر نام تھا؟ رانی ٹھینگ تھی ادھر.